لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ماہ رجب المرجب کی فضیلت اور اہمیت. ماہ رجب المرجب جاری اور ساری ہے. ماہ رجب المرجب اللہ تعالیٰ نے اس نو بہت سارے کمالات اور فضائل دے نال نوازیا ہے. جڑے 4 مہینے حرمت والے نے انہاں وچوں یہ چوتھا مہینہ ہے. یعنی وہ مہینے جنہ دا احترام کرنا اللہ اور اللہ دے رسول نے ساڈے اوتے لازمی قرار دیتا ہے. انہاں مہینیاں وچوں ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے. حضور قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدوں ماہ رجب المرجب دا آغاز ہوندا تو آپ کثرت نال یہ دعا فرماتے سن اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ رمضان. اے اللہ سانو برکت عطا فرما ماہ رجب دے وچ اور ماہ شعبان دے وچ اور سانو ماہ رمضان تک پہنچا دے. یہ جڑی برکت ہے جو حضور قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا فرمائی ہے اور طلب فرمائی ہے، اس برکت دیاں کئی آگے قسمہ نے، کئی اس دے مفہوم نے. چاہے وہ زندگی دی برکت ہے، چاہے وہ رزق دی برکت ہے، چاہے وہ اعمال دی برکت ہے، چاہے وہ نیکیاں دی برکت ہے، چاہے وہ رزق مال دولت دی برکت ہے، اولاد دی برکت ہے. انسان دی جڑی زندگی ہے وہ برکت تو بغیر کسے کام دی نہیں ہوتی. جو برکت ہے
یہ سب تو عظیم ہے۔ علماء اور صوفیاء کرام فرماتے نے برکت نعمت تو بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یا نعمت بہت زیادہ ہونا لیکن برکت نہ ہوئے تو انہاں نعمتاں دا انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگ اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ پیسے آدھے بڑے نے تو جاندیاں دا پتہ نہیں لگتا۔ اس دی وجہ کی ہوتی ہے؟ بے برکتی۔ رزق تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ بعض دفعہ تھوڑا جا کھانا بہت سارے لوگوں واسطے کافی ہو جاتا ہے، اور 12 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا وافر مقدار ہوتا ہے لیکن چند لوگوں کو پورا نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو تھوڑا زیادہ نو پورا آ گیا ہے وہ برکت کے نال آ گیا ہے، اور جو زیادہ کم پڑ گیا ہے وہ بے برکتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو برکت دیاں بہت ساریاں فضیلتاں نے آگے اس سے قسمہ نے، لیکن برکت تو بغیر انسان دی جڑی زندگی ہے وہ پرسکون نہیں ہو سکتی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے واسطے سب تو پہلے جڑے گھر کو وضع فرمایا ہے وہ مکہ شریف بیت اللہ شریف ہے، اور اللہ نے انہوں با برکت بنایا ہے۔ یعنی برکت سمجھنا ہوئے تو اس بات کا اندازہ لگاؤ اللہ دا گھر بیت اللہ شریف اوتھے کتنیاں برکتاں اور رحمتاں نے، تو وہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ مبارکن وہدن، پہلے برکت ہے پھر ہدایت ہے، اور فرمایا ایسا با برکت ہے کہ پوری کائنات اندے کول برکتاں حاصل کر رہی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جدو معراج دا معجزہ عطا فرمایا، فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اساں اپنے محبوب علیہ السلام مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی ہے، اور اساں اس علاقے نو اور اس دے ارد گرد دے علاقے نو با برکت کر دیتا ہے۔ یعنی جس جگہ تے اللہ دے محبوب دے قدم آ جان، اللہ دا محبوب گزر جائے، اللہ دے پیارے بندے جس جگہ تے جلوہ افروز ہون اتھے اللہ دیا برکتاں ہوندیاں ہیں۔ یعنی برکت اللہ دے خاص ہی چیز ہے، اور ایک خاص ہی لوگاں نو نصیب ہوتی ہے، اور جنہاں نو نصیب ہو جائے وہ لوگ با برکت ہو جاندے نے، انہاں لوگاں دے نال اور چیزاں نو برکت ملتی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ سانو برکت عطا فرما، فی رجب، رجب دے وچ سانو برکت عطا فرما، اور وہ ایسی برکت ہوئے اس برکت دے نال ہی شعبان بھی گزر جائے، یعنی ماہ رجب بھی بار برکت ہوئے، ماہ شعبان بھی بار برکت ہوئے، یہاں تک کہ سانو ماہ رمضان نصیب ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ان الفاظ میں ایک یہ بھی دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک ساری زندگی ختم ہونے والی ہے تو پھر بھی ساری زندگی میں برکت ڈال دے تاکہ اسی ماہ رمضان پا لئیے، کیونکہ جدو اسی اس ماہ تک پہنچ جاؤں گے تو اللہ دیا رحمتہ تک پہنچ جاؤں گے۔ اور جس وقت انسان نے زندگی میں برکت آدھی ہے تو برکت کا ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ اے اللہ ساڈے اعمال وچ برکت عطا فرما، سانو نیکی کرن دی توفیق عطا فرما، زیادہ تو زیادہ اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما، تاکہ اے جڑے 2 مہینے نے اے تیرے ذکر دی برکت دے نال با برکت ہو جان، جدو ماہ رمضان آ جائے تو سانو پورا انعام ملے۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے بہت سارے جڑے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، وہ انہاں 3 مہینوں میں کثرت دے نال عبادت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ سی، آپ انہاں مہینوں ماہ رجب اور شعبان میں کثرت دے نال روزے رکھتے سن، یعنی دیگر نفلی عبادات دے نال آپ روزے بھی رکھتے سن، کیونکہ روزے دے نال تقوی پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، انسان دے دل دی صفائی ہوتی ہے، اور روزے دیا بڑی برکتاں نے۔
آقا علیہ السلام نے خود بھی رکھے نے، ترغیب بھی دلائی ہے۔ اگر کسی کو طاقت ہوئے تو وہ انہاں مہینوں میں جو روزے رکھے، انہاں دنوں دے جڑے روزے نے وہ انسان کو پاک صاف کر دیندے نے، متقی اور پرہیزگار بنا دیندے نے، جتنے بھی کمیاں کوتاہیاں ہون وہ ساریاں معاف ہو جاندیاں نے۔ اللہ اس دے دل نو روشن فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی وجہ تو بہت سارے جڑے بزرگان دین نے وہ ماہ رجب جدوں ہی آتا ہے تو وہ تیاری کر لیندے نے، اپنی راتاں اور اپنے دن اللہ دے ذکر واسطے خاص کر دیندے نے۔ اور پھر اس مہینے وچ اور بھی برکات نے۔ ایک برکت ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت۔ آپ اس جہان تے تشریف لائے نے تو ماہ رجب دے وچ تشریف لائے نے، یعنی آپ بھی اللہ دی طرفوں برکت اور رحمت بن کے آئے نے۔ تو آپ دی ولادت دا اس مہینے وچ ہونا اس مہینے دے کمالات نو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ نے جڑے انہاں دنوں دے وچ کثرت دے نال نیک اعمال کرتے ہیں، خاص کر کے جڑے پہلے 13 دن ہوتے ہیں انہاں وچ، اور 13 نو آپ دی ولادت تے آپ دی فاتحہ دلاندے نے، آپ دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہاں 13 دنوں دی عبادت دے صدقے انہاں نو پورے سال تک برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کم از کم ہے کہ ایک سال تک انہوں نے برکتیں مل جاندیاں نے۔ تو جو اس چیز کو اپنا ہی لوے تو پھر ان کی ساری زندگی بابرکت بن جاتی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت باسعادت ہے اس ماہ مبارک دے وچ۔ اور پھر اسی ہی مہینے دے وچ ان دی 27ویں تاریخ نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور ایسے ہی مہینے میں آیت برکت نازل ہوئی، یعنی میں تمہیں سنائی ہے خالق کائنات نے جدو معراج کا تذکرہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ آیت برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ کہ اسی برکت نازل فرمائی، یعنی یہ آیت برکت ہے۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں جہاں بندہ اس آیت نو اور اس نال جو اس اگلی آیت ہے دونوں آیتوں شب معراج پڑھ لوے، اللہ تعالیٰ اس نو کم از کم پورے سال تک بیماریاں تو محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی اس آیت نو انہاں دو آیتاں نو جڑیاں ابتدائی سورہ بنی اسرائیل دیاں نے انہاں دی برکت اینی ہے کہ صرف پڑھن دے نال پورے سال تک انسان تمام بیماریاں تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پہلیاں دو آیتاں جو آیت برکت ہے ایسی اتنی برکت ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں جڑا بندہ انہاں نو اپنے ورد وچ لے آوے، انہاں نو پڑھدا رہے تو وہ بندہ اگر کسی نو یہ آیتاں پڑھ کے دم کر دے تو وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جڑیاں آیتاں نے یہ یرکان دے مرض دا بھی علاج نے، حالانکہ انتہائی خطرناک ترین مرض ہے۔ تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ دی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے وچ اس آیت دے وچ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آیت کدوں نازل ہوئی ہے؟ ماہ رجب دے وچ نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ جڑی آیت برکت ہے وہ بھی اللہ نے ایسے ہی مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی برکات دے نال نوازیا ہے، اور یہ ذکر دا عبادت دا اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دا مہینہ ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور فرمان آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر اللہ ہے وشعبان شہری ورمضان امتی۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان میں عرض کر رہا سا
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ جو بندہ اس مہینے وچ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو وہ اللہ نو راضی کر لے گا، وگرنہ تو ہر شے ہی اللہ دی ہے۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے؟ لیکن جو اختصاص ہے کہ رجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، تو باقی بھی تو اللہ دے ہی مہینے نے، لیکن جو مقام اس مہینے کا ہے وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے۔ تو جو اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نو جو کمال عطا فرمائے گا وہ کسی اور مہینے میں اس نو نہیں مل سکتا۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ کا قرب نصیب ہوئے گا، اور پھر جب ماہ شعبان آئے گا تو فرمایا پھر اس کو میرا قرب حاصل ہوئے گا، کیونکہ اللہ کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب بغیر ناممکن ہے۔ کبھی اللہ راضی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا محبوب راضی نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام ماہ رجب اور ماہ شعبان دونوں میں کثرت نال میں آپ روزے رکھتے سن، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دنوں اور انہاں راتوں میں اللہ تعالیٰ دے پاس اعمال پیش کیتے جاتے ہیں، تو میں چاہنا ہوں کہ جدوں بھی میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے۔ فرمایا گیا جو بندہ ماہ رجب وچ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی جنت عطا کرتا ہے، ایک جنت کی نہر عطا کرتا ہے جس کا نام رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کی نہر ایسی بنائی ہے جس کے وچ ایک ایسی نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ تو جو رجب دے وچ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اس نہر کا مالک بنا دیتا ہے، اس نہر دے وچوں انہوں سیراب فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ انہاں دنوں وچ اور انہاں راتاں وچ تیاری ہے ماہ رمضان المبارک دی، لیکن ذوق اور شوق اور عبادت اور اپنے دل کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو بندہ تیاری نہیں کرتا وہ کبھی منظر نہیں پا سکتا۔ ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رمضان تو پہلے ہی ہونی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنہ تیاری نہیں کیتی ہوتی وہ ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو انہوں نے پھر پتہ لگتا ہے کہ ماہ رمضان تو گزر گیا ہے۔ یعنی جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے، جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں واسطے جنہ نے اس چیز کے کوئی چیز حاصل نہیں کی تھی، انہوں نے واسطے ماہ رمضان کا آنا تے نہ آنا یکساں ہے۔ لیکن جڑے اس چیز کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہوں نے پتہ ہے تو وہ شروع تو ہی ان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جدوں پھر تیاری کیتی ہوئے پھر انسان امتحان اچھے نمبروں کے نال پاس کرتا ہے۔ جس نے تیاری نہ کیتی ہوئے بغیر تیاری تو جڑا بچہ پیپر دین بیٹھ جائے وہ کچھ لکھ نہیں سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ لیکن جنہ نے محنت کیتی ہوتی ہے، کوشش کیتی ہوتی ہے، تیاری کیتی ہوتی ہے، پھر جدو نتیجے کا دن آتا ہے تو پھر انہوں دے نام لے جاتے ہیں، انہوں دے نام بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انہوں دنیا کی عزت ادا کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان والے نے، اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی امتحان لیتا ہے، لیکن وہ جو امتحان ہے وہ قلم دوات والا، پینسل شیٹ والا امتحان نہیں ہے، وہ دل کا امتحان ہے، وہ تقوی کا امتحان ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان دے دلان دے امتحان لینا ہے، للتقوی، کہ تقوی کتنا ہے اس دل دے وچ۔ تو جتنا تقوی زیادہ ہوئے اتنا انعام زیادہ ملتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں انہاں دا امتحان لینا وا، کس چیز دا؟ تقوی دا۔
تو ہر کسی کا ایک سبجیکٹ ہے جس کی وہ تیاری کرتا ہے، اور پھر اس نے امتحان دینا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کو عزت ملتی ہے، اور اس کو شان ملتی ہے۔ فرمایا اللہ دے ہاں جو چیز معیار ہے وہ تہاڈا دل ہے، تہاڈا تقوی ہے، وہ تہاڈا ایمان ہے، اور تہاڈے اخلاص نال کیتے ہوئے اعمال نے۔ خلق کائنات نے حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، میں تیری شکل نو نہیں ویکھدا، میں تیری صورت نو نہیں ویکھدا، میں تیرے جسم نو نہیں ویکھدا، ظاہری تیرے اعمال نو بھی نہیں ویکھدا، میں تیرے دل نو ویکھنا وا۔ یعنی انسان ظاہری طور پہ جتنے بھی اعمال کرتا جاوے، اللہ تعالیٰ ظاہراً نہیں ویکھدا کہ اس بندے نے کتنی لمبی نماز پڑھی ہے، اس نے کتنی لمبی دعا کیتی ہے، اس نے کتنے سپارے قرآن دے تلاوت کیتے نے۔ اللہ دل ویکھدا ہے، دل صاف ہوئے تو پھر اعمال نو قبول کر لیتا ہے۔ جدو دل قبول ہو گیا تو پھر انسان سارا ہی قبول ہو گیا، ان دے اعمال بھی قبول ہو گئے، ان دیا نیکیاں بھی قبول ہو گئیاں، ان دی شکل بھی قبول ہو گئی، ان دی صورت بھی قبول ہو گئی، ان دا جسم بھی قبول ہو گیا۔ تائی تو لوگ اللہ دے مقبول اور محبوب بندے بندے نے۔ وہ لوگ جو اولیاء کرام نے، صالحین نے، وہ کیوں مقبول نے؟ اللہ نے انہوں نے اتنی شان کیوں عطا فرمائی ہے؟ اللہ دے ولی دا جوتا اگر مل جائے تو اسی اس نو چم کے اکھاں نہ لانے ہاں، اسی انہوں سر تے رکھنے ہاں۔ کیوں رکھنے ہاں؟ اس جوتے نے کی کیتا ہے؟ اس جوتے کیڑی نیکی کیتی ہے؟ وہ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت میں ایک شعر ہے، اس کا کئی بار سنا آیا ہوگا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا حضور، تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جوتا مبارک اگر سانو مل جائے، اور وہ مل جائے سر تے رکھن واسطے، اور اسی اپنے سر تے وہ رکھیے، تو پھر اسی آکھاں گے کہ ہاں اسی تاجدار ہاں، یعنی ساڑھے سر اتے تاج ہے۔ آپ دیکھو بھی اس جوتے میں کیا کمال ہے، اس جوتے نے کی کیتا ہے، انہوں اتنی شان مل گئی ہے۔ اس دا کمال نہیں، کمال اس قدم مبارک دا ہے جو اس جوتے میں آیا ہے، اس ہستی دا ہے، اس ذات دا ہے، اس محبوب دا ہے۔ جدو اس محبوب نے اس جوتے نو پہن لیا ہے تو پھر وہ تاجہ تو بھی زیادہ فضیلت والا بن گیا ہے۔ نسبت اس چیز نہیں کیا جاتا ہے نا، تو نسبت کس چیز کو نسبت ملتی ہے تو انہوں فیض کیوں ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہوتے ہیں، پھر انہاں دی ہر چیز مقبول ہوتی ہے، انہاں دی ہر چیز قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ انہاں دے در تے جا کے جڑا توبہ کرے، جڑا دعا کرے، ان دی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں ساڑیاں دعاواں قبول ہو دیا نے؟ اولیاء اللہ دے مزارات جا کے دعاواں کرنے ہاں، منت منگنے ہاں، ساری پوری ہو جاتی ہے۔ ان دی کیا وجہ ہے؟ ان دی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہے۔ تو جو اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہے، جڑا ان دی بارگاہ وچ جائے گا وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے حبیب، اگر اے لوگ اپنی جاناں دے ظلم کر لیں تو پھر تہاڈی بارگاہ وچ آ جان اور پھر آ کے میرے کو معافی منگن، تو پھر اے مینوں بڑا بخشن والا، بڑا رحم کرنے والا مان گئے۔ اللہ تو ہر وقت رحیم ہے، اللہ تو ہر وقت رحمان ہے، اللہ تو ہر وقت تواب ہے، لیکن اتھے زیادہ کیوں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ تے ہے، ان کی شان بھی موجود ہے، لیکن اتھے کیوں ہے؟ فرمایا کہ اتھے آ تو پھر تیری رحمت ملے گی کسی
اور جگہ تے نہیں مل سکتی، کیوں کہ وہ ذات رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ دا محبوب ہے۔ تو جو اللہ دا محبوب ہے، جڑا ان دی بارگاہ میں جائے گا، جڑا ان دے در تے جائے گا، وہ بھی محبوب بن جائے گا، اور اس نو جو رحمت ملے گی وہ کسی اور نو نہیں مل سکتی۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی رحمت تو ہر کسی دے قریب ہے، لیکن ایتھے انہاں دے زیادہ قریب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ دے زیادہ قریب نے۔ تو جو جنہ اس دے قریب ہوئے گا، اللہ بھی ان دے اُنہ ہی قریب ہوئے گا۔ تو بات اوتھے ہی آ جانی ہے کہ جدو دل قبول ہو گیا تو پھر ہر چیز قبول ہو گئی۔ دل قبول ہو گیا تو ہر چیز قبول ہو گئی، اور پھر جدو وہ انسان قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو کائنات میں مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں اولیاء کرام دی لوگ عزت کرتے ہیں، انہاں دا احترام کرتے ہیں۔ اللہ والیاں نو ایسی کیا خاص چیز ملی ہے، ہر بندہ جھک کے سلام کرتا ہے کہ وہ اللہ دے مقبول نے۔ وہ ایسے لوگ نے جنہاں نے اپنے دل اللہ دی بارگاہ وچ قبول کی، اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے نے، دلاں دا امتحان دیتا ہے۔ جدو کامیاب ہوئے نے، مالک نے ایتھے بھی شان عطا فرمائی ہے، مالک اگلے جہان بھی عطا فرمائے گا۔ خلق کائنات نے فرمایا، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ انہاں دے دلاں دا امتحان لیتا ہے تقوی دے واسطے۔ تو جو جتنا تقوی والا ہے وہ اتنا ہی مکرم ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تواڈے وچ عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ اللہ دی بارگاہ میں سب تو عزت والا کون ہے؟ جو سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو باقی تو ساڈے معیار نے، اللہ تعالیٰ دے ہاں تو معیار شکل نہیں، عقل نہیں، صورت نہیں، خوبصورتی نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، تقوی ہے۔ لیکن جدو وہ قبول ہو گیا پھر وہ دی ہر چیز قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ دی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی شفقت ہے۔ خالق کائنات میں فرمانا ہے کہ اے مینو اس نے راضی کر دیتا ہے، لہذا اب میری رضا دا اے اس کو انعام ہے کہ جو ایدی بارگاہ میں آ جائے گا میں ان دے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ خالق کائنات نے شان عطا کرتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دل دے اوپر کیوں زیادہ ارشاد فرمایا ہے، دل دے بارے آپ نے کیوں گفتگو فرمائی ہے؟ کیونکہ دل مرکز ہے۔ شیطان انسان دے دل اتے ہی آگے کیوں بیٹھتا ہے؟ یعنی انسان دے ہاتھ بھی نے، پاؤں بھی ہیں، شکل بھی، اکھاں بھی نے، کان بھی ہے، لیکن شیطان دل تے آگے کیوں بیٹھتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ میں تیری پناہ میں جانا ہوں۔ کس سے کو پناہ مانگ رہے ہیں؟ عرض کی مالک من شر الوسواس الخناس، میں تیرے کو خناس دے وسوسے دے کو پناہ مانگنا ہوں۔ وہ خناس کیا ہے؟ خناس شیطان ہی ہے، لیکن وہ کیسا شیطان ہے؟ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہے جو لوگاں دے سینیاں وچ وسوسے پاندا ہے۔ اور سینے وچ کس چیز دے وسوسہ پاندا ہے؟ وہ انسان دے دل تے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم دے دل تے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس نو وسوسے ڈالتا ہے، اس نو خیالات ڈالتا ہے، اس دے دماغ میں مختلف چیزاں نو پاندا ہے۔ جدو انسان ذکر کرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ یہ دل دی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواڈے جسم دے وچ وجود دے وچ ایک ایسا گوشت دا لوتھڑا ہے جڑا ان دی اصلاح کر لیتا ہے، ان دی سارے دی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایک گوشت دے لوتھڑے دی اصلاح ہو گئی تو سارے دی اصلاح ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا دل ہے۔
تو دل سدھر گیا، دل پاک ہو گیا، دل دے وچ اللہ دا نور آ گیا، تو پھر اس انسان دے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ اسی گناہ کرنے ان دا اثر ساڑھے دل تے ہوتا ہے، اسی نیکی کرنے ان دا اثر ساڑھے دل تے ہوتا ہے۔ دل مرکز ہے ایمان دا، دل مرکز ہے انسان دے جسم دا، دل سردار ہے انسان دے جسم دا، طبی لحاظ نال بھی، جسمانی طور تے بھی، روحانی طور تے بھی۔ شیطان بھی دل تے حملہ آور ہوتا ہے، گناہ کرے تو نشان دل تے لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گناہ کرتا ہے ان دے دل دے اوپر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے تو پھر کرتا ہے تو پھر توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے۔ یعنی نیکی دا اثر بھی دل تے، گناہ دا اثر بھی دل تے، شیطان بھی حملہ کرتا ہے دل تے، اور رحمان بھی نظر کرتا ہے دل تے۔ تو یعنی اللہ بھی دل کو ویکھتا ہے، تو جدو ویکھیا کہ دل پاک ہے تو پھر وہ سارا ہی پاک ہے، پھر وہ انسان سارا ہی پاک ہو جاتا ہے۔ خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو حضور دا دل ہے وہ تمام دلوں دا سردار ہے، اور وہ جو دل ہے وہ نور و نالا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے تو وہ بھی حضور دے دل تے نازل فرمایا ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اے میرے محبوب ایک کلام میں نازل فرمایا ہے، جبریل لے کے آیا ہے لیکن نازل تیرے دل تے ہویا ہے۔ آقا علیہ السلام دے دل تے نازل ہویا ہے، اور وہ چیز جو دل وچ آ جاوے پھر اس نو دہراون دے واسطے زبان ہلاون دی حاجت نہیں ہوندی۔ آقا علیہ السلام تے جدوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتا سی تو آقا علیہ السلام نے چونکہ وہ دل تے آندا سی تو آپ ان دے نال دہران دی کوشش فرمانا، جویں جویں نازل ہو رہا ہے اویں اویں میں اس نو پڑھی جاواں بھی تاکہ یہ لفظ نکل نہ جاوے۔ یہ حضور دا پاک خیال سی بھی اگر پوری آیت ہو گئی میں نہ پڑھیا تو ممکن ہے کہ وہ لفظ کوئی آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ حضور دا پاک خیال ہے۔ خلق کائنات نے دیکھا میرا محبوب جدوں میں اپنی وحی نازل کرنا وا تو نال زبان نو ہلاندا ہے، اور اس دے نال تھوڑی جی حضور نو مشقت بھی اٹھانی پیندی ہے۔ تواڈے واسطے تو ساڈے واسطے زبان ہلانا کوئی عام جی گل ہے، لیکن اللہ دے محبوب نے زبان ہلائی ہے، ادھر بھی توجہ ہے، لفظ بھی بول رہے ہیں، تو اللہ نو کو اتنی زبان ہلانی، اتنی مشقت اٹھانی بھی گوارا نہیں۔ اللہ دی اپنے محبوب دا محبت دا عالم دیکھ لو کتنا ہے۔ اللہ نو اپنے محبوب دے نال کتنی محبت ہے، کتنا احساس ہے۔ فرمایا کہ ادھر وہی آ رہی ہوتی ہے، ادھر میرا محبوب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے حبیب تانوں اے تسی مشقت اٹھا رہے ہو، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، اے میرے محبوب جدوں میرا کلام آ رہا ہوئے تو زبان نو حرکت نہ دیتی کرو، تساں خاموش ہو کے پرسکون ہو کے اس نو نازل ہو دیتا کرو۔ جدو نازل ہو جائے گا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فرمایا انہوں اکٹھیا کرنا، انہوں پڑھانا، انہوں یاد کرانا ہے تیرے رب دی ذمہ داری ہے۔ فرمایا تینوں یاد کرن دی ضرورت نہیں، اسی یاد کرنے تو سانوں بھول جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے محبوب سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَا، اے میرے محبوب اسا تانوں ایسے پڑھاواں گے کہ تانوں کدے نہیں بھولے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی شان ہے۔ تو مرکز دل ہے، دل پاک ہو گیا، دل صاف ہو گیا تو پھر انسان سارا ہی پاک ہو گیا، اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جب دل دی دنیا بدل جائے تو انسان دا پورا جہان بدل جاتا ہے۔ دل روشن ہو گیا
تو ساری دنیا روشن ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی اور حشر بھی روشن ہی رہتا ہے۔ تو ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان مبارک یہ بہت ہی خاص مہینے نے، اور یہ دل نو روشن کرن دے، اللہ نو راضی کرن دے، ذکر و اذکار کرن دے مہینے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔